بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تہجد کی نماز میں سورۃ اخلاص کتنی بار پڑھیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ کیا ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھنا ضروری ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ کیا صرف ایک مرتبہ پر سورۃ اخلاص تہجد کی نماز میں پڑھ سکتے ہیں؟ تو یہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں، آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ تو سب سے پہلے تو یہ درخواست ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھے کریں، بیچ میں سے اسکپ نہ کیا کریں تاکہ آپ کو بات مکمل سمجھ آئے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں۔ دیکھیں، یہ مسائل ہیں تہجد کی نماز کے بارے میں، اور لوگوں میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ تہجد میں سورۃ الاخلاص ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھنی چاہیے، یعنی پہلی رکعت میں 7 مرتبہ پڑھیں، دوسری میں 6 مرتبہ، پھر تیسری رکعت میں 5 مرتبہ، چوتھی رکعت میں 4 مرتبہ، یعنی اس طرح ہر رکعت میں ایک ایک کم کرتے جائیں، اور آخری رکعت میں 1 مرتبہ۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا یہ پڑھنا ضروری ہے؟ اگر اس طرح نہیں پڑھیں گے تو کیا ہماری نماز نہیں ہوگی؟ تو یہ جو ہے ڈیٹیل جو ہے پوچھی جاتی ہے، عموماً سوال کیا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے سوچا کہ ایک کلپ بنا کر وہ شیئر کر دیا جائے، تاکہ عوام الناس میں اور ویورز کے اور دوستوں کے ذہن میں جو غلط فہمی ہے اس غلط فہمی کو دور کیا جائے۔ تو تہجد کی نماز، اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ تہجد کی نماز یہ نفل نماز ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینوں کے بعد سب سے افضل روزے وہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز وہ تہجد کی نماز ہے۔ تو اس تہجد کی نماز کو بہت بڑی فضیلت حاصل ہے۔ فرض نمازوں کے بعد کسی نماز کا اگر مقام نفل نمازوں میں اونچا ہے، اس کی فضیلت ہے، تو وہ سب سے زیادہ تہجد کی نماز ہے۔ تو تہجد کی نماز یہ فرض واجب نہیں ہے بلکہ نفل نماز ہے، اور نفل نماز میں اگر آپ ایک سے زیادہ بار سورۃ الاخلاص پڑھنا چاہیں تو یہ بھی جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں، اور ایک مرتبہ پڑھنا چاہیں تو ایک مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھیں، کئی مرتبہ پڑھیں، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ ایک مرتبہ پڑھیں تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ دین اتنا مشکل نہیں ہے، اسلام اتنا مشکل نہیں ہے جتنا بنا دیا گیا ہے۔ بہت ساری ویڈیوز میں دیکھتا ہوں تو اس میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نماز میں یوں پڑھو، فلاں نماز میں جو ہے صورتیں اتنی پڑھنی چاہیے، فلاں نماز کا طریقہ یہ ہے، اور فلاں چیزیں پڑھنی چاہیے۔ تو یہ اپنی طرف سے لوگوں کی کچھ بنائی ہوئی باتیں ہوتی ہیں۔ اتنا مشکل دین اسلام نہیں ہے، آپ کو جتنا یاد ہے آپ اتنا پڑھیں، جو آپ چاہیں اتنا پڑھ لیں، اور صرف ایک صورت پر اکتفا کرنا چاہیں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک صورت یا ایک صورت، صرف سورۃ الاخلاص ایک مرتبہ پڑھ لیں، تب بھی آپ کی تہجد ادا ہو جائے گی، آپ کی نماز ہو جائے گی، آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اگر آپ زیادہ پڑھنا چاہیں تو زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ پورا سپارہ پڑھ لیں۔ تہجد کے اندر آپ اگر جلدی اٹھیں، وقت ہے تہجد کا، تو آپ ایک سپارہ پڑھ لیں، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ حافظ قرآن ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو حافظ قرآن بنائے، اگر آپ حافظ قرآن ہیں، قرآن حفظ کیا ہوا ہے، تو آپ الف لام میم سے شروع کر دیں، الف لام میم سے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں، 1 پارہ 2 پارے جتنے پڑھ سکتے ہیں تہجد میں پڑھیں، اگلے دن اس سے آگے شروع کر دیں، تو انشاءاللہ روزانہ تہجد بھی پڑھیں اور روزانہ سپارے بھی آگے آگے پڑھتے جائیں۔ تو اس سے ایک تو قرآن پاک بھی آپ کو یاد ہوگا، قرآن پاک یاد کرنے کا موقع ملے گا، اور دوسرا تہجد میں آپ کو زیادہ قیام کرنے کا، زیادہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا موقع مل جائے گا، اور تیسری چیز قرآن پاک مکمل پڑھنے کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا، قرآن پاک بھی آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ تو اگر حافظ ہیں تو الف لام میم سے پڑھنا شروع کر دیں اور آخر تک پڑھتے جائیں، روزانہ جو ہے اگلا جہاں سے ایک دن آج کے دن ختم کیا ہے، مکمل کیا ہے، اگلے دن اس سے آگے شروع کر دیں، تو روزانہ جو ہے پڑھتے چلے جائیں، تو انشاءاللہ ثواب بھی ہوگا اور قرآن پاک بھی مکمل ہو جائے گا۔ تو اس لیے نماز پڑھنا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جیسے آپ عام نمازیں، عام نوافل
عام فرض نمازیں پڑھتے ہیں جس طرح اس میں آپ صورتیں پڑھتے ہیں، اسی طرح تہجد کی نماز میں بھی ویسے ہی پڑھیں گے، کوئی الگ طریقہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی الگ صورتیں پڑھیں گے یا الگ کچھ پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ تہجد کی نماز بھی ویسے ہی پڑھیں گے جیسے عام نوافل، عام نمازیں، عام نفل پڑھتے ہیں، فرض نمازیں پڑھتے ہیں، بس صرف نیت یہ کریں گے کہ میں نفل نماز، تہجد کی نفل نماز پڑھ رہا ہوں، یہ نیت کریں گے۔ باقی نماز کا طریقہ وہی ہوتا ہے جو عام نمازوں کا ہے، دین کو مشکل نہیں ہے، آسان ہے، شریعت آسان ہے، اس کو ہم نے خود مشکل بنا لیا ہے۔ تو اس لیے امید ہے کہ آپ کے ذہن کے کافی سارے اشکالات دور ہو گئے ہوں گے اور کافی باتوں سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ تو اس جیسی ویڈیو میں بناتا رہتا ہوں، اور اگر تہجد کی نماز یا کوئی بھی دینی ٹاپک پر کوئی بھی مسئلہ آپ نے پوچھنا ہو، ویڈیو کے اندر آپ کو واٹس ایپ نمبر نظر آ رہا ہوگا، تو واٹس ایپ پر آپ جو ہے آ کر پوچھ سکتے ہیں، واٹس ایپ پر آپ رابطہ کریں تو انشاءاللہ آپ کے مسائل جو ہے ان کو حل کیا جائے گا، اور انشاءاللہ اس کو آگے شیئر بھی کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے آپ واٹس ایپ پر اپنا نام بھی بتائیں، اور کس علاقے سے ہیں، کہاں سے ہیں وہ بھی بتائیں، اور اپنا مسئلہ بھی بتائیں، تو انشاءاللہ آپ کا نام لے کر انشاءاللہ ویڈیو میں جو ہے بتایا جائے گا، اور مسئلے کو انشاءاللہ حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی۔ یہ جیسی ویڈیو میں بناتا رہتا ہوں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔